الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النساء 5واں پارہ اور آیت نمبر 105. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. معزز خواتین و حضرات، اسلام نظام عدل ہے، اور عدل کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنی پارٹی کا، اپنے گروہ کا، اپنے جاننے والوں یا چاہنے والوں کی طرفداری کی جائے اور انہیں کسی طریقے سے کوئی ناجائز فائدہ پہنچایا جائے، بلکہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو اللہ وحدہ لا شریک بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. ٹھیک ہے، یہود و نصارہ، مشرکین، منافقین، یہ سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور پوری اسلامی دعوت کے دشمن تھے، اور ان کی ہمہ وقت یہی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو اور ان کے نظریے اور خیالات کو اور دین اسلام کو نیچا دکھائیں، شکست دیں، یا عام لوگوں کی نظر کے اندر ان اللہ والوں کی، ان مسلمانوں کی، ان پاک باز اور بزرگ ہستیوں کی قدر و قیمت کو گھٹایا جائے. اب جب اسلامی معاشرہ قائم ہو رہا ہے تو وہاں آپ کے سامنے مختلف قسم کے مقدمات پیش ہوں گے. کچھ تو ایسا ہوگا کہ دونوں فریق الگ الگ نظریے پہ اور الگ الگ عقیدے کو ماننے والے ہیں، اور آپ کی عدالت کے اندر آپ سے فیصلہ کروانے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں آپ ہی ایسے نظریات اور خیالات اور تصورات رکھتے ہوں اور آپ ہی کے ہم مسلک اور ہم جماعت اور ہم عقیدہ ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی عدالت کے اندر پیش ہونے والا ایک تو آپ کی پارٹی کا ہو، ایک آپ کے دین کو اور مذہب کو اور عقیدے کو اور نظریے کو ماننے والا ہو، اور دوسرا اس نظریے اور عقیدے اور خیال کو یکسر دقیانوسی اور غلط خیال کرتا ہوں. تو ان 3-4 کیفیتوں کے اندر آپ نے کیا کام کرنا.
اب یہ آیات مبارکہ جو آج میں نے تلاوت کی ہیں، یہ در حقیقت ایک قصے کی طرف، ایک واقعے کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے اندر پیش آیا، اس کی کچھ نشاندہی کرتے ہیں۔ انصار کا ایک چھوٹا خاندان بنو ابیرق، یہ ترمذی کی روایت ہے، اس میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، دیندار بھی تھے، اللہ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھنے والے بھی تھے، اور کچھ مذبذبین لا الہ الا ولا الہ الا، جنہیں عرف عام کے اندر منافق کہا جاتا ہے، کہ صبح و شام اپنے خیالات اور نظریات بدلتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں، فریق ثانی کے پاس جاتے ہیں تو اور چہرہ لے کر جاتے ہیں، دو چہروں والے یعنی منافق لوگ بھی تھے۔ اب ایک پکے اور سچے مسلمان کی چوری ہو گئی، بالا خانے سے ایک تو اس کے اناج کی بوری اٹھا لی گئی اور ایک زرہ اٹھا لی۔ تحقیق کے بعد، تفتیش کے بعد اور پوری چھان پھٹک کے بعد بنو ابیرق کا جو آدمی تھا اس کی طرف یہ الزام جاتا ہے۔ انصاری قبیلے کے ایک آدمی جس کی چوری ہوئی تھی، رفاع اس کا نام ہے، اس نے اپنے بھتیجے مقداد کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور آپ انہیں مطلع کیجئے کہ ہمارے ہاں یہ چوری ہو گئی ہے، اور ہماری تحقیق کے مطابق بنو ابیرق کے فلاں آدمی نے یہ ناگوار حرکت کی ہے۔ چور کو بھی پتا ہوتا ہے کہ تفتیش کس نہج پر ہو رہی ہے، کیوں کر ہو رہی ہے، اور مدعی اب کیا کرے گا، اور چور مچائے شور، یہ پرانا محاورہ ہے۔ اب اس منافق نے بڑی پھرتی کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ زرہ اٹھا کر ایک یہودی کے گھر رکھا اور اپنی برادری کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ بھائی زرہ تو فلاں یہودی کے گھر سے نکلے گی، اور ظاہر ہے کہ جہاں سے مال برآمد ہو چور اور مجرم اسی کو گردانا جائے گا۔ تو اپنی برادری کے چند آدمیوں کو اکسایا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر جائیں، انہیں جا کے اس منافق کی شان کے اندر کچھ کلمات خیر کہیں، اس کی ایمانداری، راست بازی، پاک بازی، اس کے گن گائیں، اور الزام لگانے والوں کے متعلق آپ کہیں کہ بلا وجہ ایسی حرکت کی گئی ہے کہ جبکہ اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اب منصوبے کے مطابق انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بھجوا دیا۔ اب وفد نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا مولا، ہمارا ایک نہایت ہی شریف اور معزز آدمی اور بہت ہی معتبر بندہ، تقوی اور طہارت اختیار کرنے والا، پاک باز اور کھرا آدمی، اس پر الزام لگ گیا، اور لگانے والے بھی کوئی غیر نہیں، کوئی بیگانے نہیں، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی ہمارے انصاری بھائی ہیں، اور عقیدے، مذہب اور دین کے اعتبار سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اب ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک سیدھے سادے انسان پر الزام لگائیں،
تہمت دریں جبکہ وہ مجرم بھی نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جن لوگوں کی چوری ہوئی تھی انہیں بلا کے کہا کہ بھائی چور تو تمہارا یہودی ہے، یہ اس بیچارے مسلمان پر تم نے خامخواہ الزام لگایا، مجرم ٹھہرایا، چور بنایا، اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ حضرت رفاع اور حضرت مقداد کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی شرمندہ ہوئے کہ بھی ایک تو ہماری چوری ہو گئی اور ایک الٹا ہم ہی مجرم ٹھہر رہے ہیں۔ تو ان کی دعا تھی کہ کاش ان کا سارا سرمایہ چلا جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے کاش کہ یہ نہ فرماتا۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اس کائنات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑک نہ تو پسند کرتا تھا، نہ برداشت کرتا تھا، اور نہ اس کے بس کی بات تھی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہی اپنے کل ایمان و دین کا حصہ سمجھتا تھا، اور آپ کی ایک مسکراہٹ کے لیے وہ اپنی جانیں اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اب پکے اور سچے صحابی کو جب یہ بات کہی گئی کہ بھئی آپ نے خام خواہ ایک مسلمان پر الزام لگایا اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کی پریشانی اپنی جگہ، لیکن اب یہ الزام ایک یہودی پر لگ گیا۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتاتے ہیں، اور یہاں دو تین باتیں جو ہیں نا وہ ہمارے مقصد کی نکلتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی حیثیت کے اندر غیب نہیں جانتے۔ میں پھر دوبارہ اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی حیثیت کے اندر غیب کی کسی بات کو نہیں جانتے تھے۔ ہاں، بے شمار غیب کی باتیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے فضل سے، کرم سے اور اپنی مہربانی سے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی تھی۔ اب بتانے کے بعد تو وہ غیب نہیں رہا، اللہ نے بتا دی۔ اب یہاں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی حیثیت کے اندر انصاری صحابہ کو ایک بات کہی اور قرآن کریم اس کی نفی کرتا، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اگر کسی معاملے کے اندر تھوڑی سی، حالانکہ بتقاضۂ بشریت کوئی بھی شخص ہوتا تو شاید ایسا ہی کرتا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیغمبر کی قدم قدم پر رہنمائی کرنے والے، ہم نوائی کرنے والے اور ان کی تربیت اور اصلاح کرنے والے تھے۔ تو جٹ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم نازل فرمایا، اور سب سے پہلے جو انصاری صحابہ تھے جن کی چوری ہوئی تھی اور نقصان بھی اٹھایا اور مجرم بھی ٹھہرے، ان کی دلجوئی کا سامان ہو گیا۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ہے، اور یہود پوری زندگی ان کی کوشش یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی گریڈ کیا جائے، اسلامی تصورات کو غلط، غیر معیاری قرار دیا جائے، اور نظام اسلام کو جھوٹا اور غلط ٹھہرایا جائے، اور ان کی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف چلتی رہی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں کہ جرم تو تمہارے جیسے نام نہاد، تمہاری پارٹی کے ایک نام نہاد مسلمان نے کیا ہے۔ اب یہودیوں کو پھنسانے کے لیے کہ چونکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جٹ سے تسلیم بھی کر لیں گے، تو لہذا الزام جو ہے وہ ان پر دھر دیا جائے کہ خاص کم جہاں پاک معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔
تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو مجرموں کا پشتیبان نہیں بننا چاہیے. اور یہ انصاف کا بھی تقاضا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے جرم نہیں کیا، صرف اس کی پرانی غلطیاں اور کوتاہیاں اور زیادتیاں اور ان کا آپ کے اور اسلام کے منہ لگنا، اس پر یہ الزام در دیا جائے، ایسی بات بھی نہیں. آج تو دنیاوی معاملات کے اندر آپ ان کی طرفداری کر سکتے ہیں، اور پھر زندگی آج ہی تو نہیں، ایک اور زندگی بھی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وہاں کس کے وکیل بنیں گے؟ یہ کن کو اپنا وکیل بنائیں گے؟ وہاں تو کسی کو زبان کھولنے کی، بات کرنے کی اللہ کی مرضی اور مشیت اور ارادہ کے بغیر اجازت نہیں ہے. تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ان بے ایمانوں کو، ان جھوٹوں اور مکاروں کو، ان فریبیوں کو اپنی غلطی کی معافی مانگنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ امت مسلمہ کے اندر تفریق ڈالتے، پکے اور سچے اور کھرے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی بجائے یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھاتے اور ان سے معافی مانگتے. تو کیا اللہ نے معاف نہ کر دیتا؟ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ دے تو کیا اللہ ان کی معافی قبول نہ کرتے؟ اب ہوا کیا کہ یہ لوگ بھاگ گیا، یہ جو منافق تھا یہ بھاگ گیا اور کفر کی حالت کے اندر ہی مر گیا. تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اپنی غلطی کا، اپنی بے ایمانی کا اور اپنی بددیانتی کا اور اپنی چوری کا اسے احساس ہو گیا اور اپنے جرم کا اسے پتہ چل گیا اور اس کا اعتراف بھی کر لیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے گناہ پہ گڑ گڑاتا، اللہ سے معافی مانگتا اور استغفار کرتا، اور پھر آپ کے پاس بھی آتا اور آ کے کہتا کہ یا رسول اللہ ہماری وجہ سے آپ نے ایسا کہا، جبکہ ہم تو جھوٹے تھے، ہم تو بے ایمان تھے. یعنی اللہ کے ہاں بھی معافی اور استغفار کرتے اور آپ سے بھی معذرت چاہتے، اور اللہ تو معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا اور سینے کے ساتھ لگانے والا اور پچھلی تمام تر بدعمالیوں پر قلم پھیر دینے والا ہے، بشرطے کہ انسان سچے دل سے توبہ طائب ہو جائے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہ کھری اور سچی اور بہترین کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے. قانون تو ہمارا ہے، ضابطہ تو ہمارا ہے، دستور تو ہمارا ہے، حکم تو ہمارا ہے، شریعت تو ہماری ہے. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اللہ نے جو کچھ آپ کو ہدایت کی روشنی دکھائی ہے اس کے مطابق آپ اللہ کی کتاب کو درمیان میں رکھ کے فیصلہ کریں. ولا تکن للخائنین خصیما، یہ بے ایمانوں کا، یہ مجرموں کا، چوروں کا آپ کو پشتیبان نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ان کا وکیل نہیں بننا چاہیے. خصیم کا معنی یہ ہے کہ جو کسی کی طرف سے مدافعت کرے، جو کسی کی طرف سے مقدمہ لڑے، جو کسی کی طرف سے دوسرے کا موقف پیش کرے. فاستغفر اللہ، یہ بے خیالی کے اندر بھی غلطی ہوئی ہے تو توبہ استغفار کا تقاضا ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، اور پھر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اللہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا اور گناہوں کو ختم کرنے والا اور گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدلنے والی وہی اللہ کی ذات اقدس ہے. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ان کے بارے میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں جو بے ایمان ہیں، خیانت کرنے والے، ٹھگی کرنے والے، بے ایمانی کرنے والے اور غلط اور غیر سنجیدہ طرز عمل اختیار کرنے والے. واللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اور اللہ بددیانتوں کو، گناہ گاروں کو، بے ایمانی کرنے والوں کو، ٹھگی کرنے والوں کو اور ڈنڈی مارنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتے. یستخفون من الناس، یہ سارا ڈرامہ انہوں نے اس لیے رچایا کہ لوگوں کی نظروں کے اندر وہ باعزت اور باوقار ہو سکیں، معاشرے کے اندر ان کی ناک نہ کٹ جائے اور لوگوں کے درمیان ان کے سر پہ دھول نہ پڑے. یہ سارا ڈرامہ انہوں نے اس لیے رچایا. لوگوں سے ڈرتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، ڈرنا تو اللہ سے چاہیے کہ انسانوں کے سامنے شرمندگی کیا قیمت رکھتی، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے سامنے اگر شرمندگی اور اللہ کے دربار کے سامنے اگر ذلت و خواری ہو گئی تو پوری کائنات کے انسان
جب وہ ان کے سامنے ننگا ہوگا اور اس کی بے ایمانیوں اور بدماشیاں اور عیاشیاں اور فحاشیاں اس کے سامنے آشکار کی جائیں گی تو ڈوب مرنے کے لیے بھی اسے جگہ نہیں ملے گی۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ، اور یہ رات کے وقت جب منصوبہ بندی کر رہے تھے نا کہ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر جائیں گے، اور یہ ساری منصوبہ بندی اور پلاننگ اور پروگرام بنا رہے تھے، اللہ کو اس وقت بھی پتا تھا مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، تاکہ بات چیت سے آپ کو راضی کر دیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ان کی تمام تر بدعمالیوں کو اللہ احاطہ کرنے والا، ان کی تمام تر مکر فریبیاں، منصوبہ بندیاں، ریشہ دوانیاں اور ساری پلاننگ کو اللہ جاننے والا اور اس کو گھیرنے والا ہے۔ ہاں انتم ہؤلائی جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کے بارے میں دنیا کے اندر تو آپ جھگڑا کر رہے ہیں، دنیا کے اندر تو آپ ان کے وکیل اور خصم بن گئے، ان کی طرفداری کر رہے ہیں، ان کی پشتیبانی کر رہے ہیں، اور انہوں نے چکر چلا کے اپنے ایمان کا اور اپنے یقین کا اور اپنی سچائی کا اور اپنی دینداری کا آپ پہ روب ڈال کے آپ کو منوا لیا، اور آپ بھی ان کے طرفدار ہو گئے۔ وَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کون ان کا پشتیبان ہوگا؟ کون ان کی پشت پہ کھڑا ہوگا؟ اور کون ان کا طرفدار ہوگا؟ اور کون ان کی سفارش کرنے والا ہوگا؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور کون اس دن ان کا وکیل ہوگا، ان کی بات کرنے والا ہوگا، ان کا دفاع کرنے والا ہوگا اور ان کی عزت کو بچانے والا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ، جس آدمی سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کسی معاملے کے اندر کمی بیشی ہو گئی، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم ہو گیا، ایک ہی بات، یعنی ایسا گناہ ہو گیا کہ آدمی پچھتاوے کے اندر پڑ گیا، کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے، ایسا غلط کام کر بیٹھا کہ دل پر ایک بوجھ بن کے بیٹھ گیا، ثم یستغفر اللہ، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آتا ہے اور استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اور اللہ کے ہاں معافی کا خواستگار ہوتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ سچے دل سے ہاتھ اٹھائے گا، اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے، وہ ڈوبتے دل کے ساتھ اللہ کے دربار کی طرف آئے گا اور پر امن طریقے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ، پورے اطمینان اور یقین اور یکسوئی کے ساتھ اور سکینت اور طمانینت کے ساتھ وہ لوٹے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، جس سے جرم ہو گیا، جس سے گناہ ہو گیا، جس سے غلطی، کوتاہی، زیادتی اور چوری ہو گئی، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس نے کسی کا کیا بگاڑا؟ یَدَاكَ أَوْكَتَ وَفُوكَ نَفَخ، اس نے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا، اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، اس نے اپنا ہی نامہ اعمال داغدار کیا ہے، اس نے اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو خراب کیا ہے، اور اس نے اللہ کے احکامات کو توڑ کر اسلامی معاشرے کا تو نقصان اس نے کیا کرنا تھا؟ اپنے دفتر ہی کو کالا کرنا۔ اللہ کے سامنے اب کس منہ کے ساتھ اور کس طریقے سے وہ پیش ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ جس نے جو جرم کیا اس کی سزا اسی پر ہوگی، جو گناہ اس نے کیا اس کا بدلہ اسی کو ہی ملے گا، اور جس نے غلطی کی اور کوتاہی کی اسی کا دفتر کالا ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اگر یہ مانتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں، آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ چھپ کے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اور اپنی زیادتیوں کا اور اپنی بے ایمانیوں کا اور اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، تب بھی اگر یہ ہر بات کو چھپاتے ہیں، ملمہ سازی کرتے ہیں، باتوں کے غازی بنتے ہیں، بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، تو ہر دونوں حالتوں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک، ان کے اچھے اعمال ہوں تب بھی، ان کی بدعمالیوں ہوں تب بھی، دونوں حالتوں کے اندر اللہ وحدہ لا شریک انہیں جاننے والے اور پہچاننے والے اور سمجھنے والے۔ حکیمن، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے حد کو توڑا، اسی وقت اللہ وحدہ لا شریک ان کا من کا توڑ دے۔
چوری چکاری کی، بے ایمانی اور بددیانتی کی، فحاشی اور عیاشی کا ارتکاب کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے، ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی، ان کے اعضاء مزمحل کر دیے جاتے، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ کی ایک حکمت ہے کہ آج نہیں تو کل شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، مرنے سے پہلے نہ جانے کب ان کا ضمیر جاگ اٹھے اور اللہ کی بارگاہ کے سامنے اپنے سر کو بھی جھکائیں، اپنی نظروں کو بھی جھکائیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھائیں اور عاجزی اور انکساری سے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ ان سے درگزر فرمائے۔ وگرنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو عیش کر لیں، موج کر لیں، دنیا کے اندر گھوم لیں، پھر لیں، اور زیادہ عیاشی اور بدماشی کر لیں، پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے یوم بطش ربک ان بطش ربک لشدید، پھر تو معاملہ پاک ہو جائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، کتنا بڑا جرم کیا کہ چوری خود کی، اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کا مال اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جب پکڑے جانے کا خوف تھا تو کسی دوسرے کے گھر کے اندر چھپا دیا، کسی کے ساتھ دشمنی تھی یا اسے معاشرے کے اندر رسوا کرنا تھا اور اس کا منہ کالا کرنا تھا اور اس کی بدنامی کا باعث بننا تھا، تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کس طرف اشارہ فرمائے، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، غلطی کرنے والا، او اثمن یا گناہ کرنے والا، ثم یرمی بہ بریئا، اپنا جرم دوسرے پہ ڈال رہا، چرایا ہوا مال کسی اور کے گھر کے اندر چھپا رہا ہے، وہ مدعا جو اس کے گھر سے نکلنا چاہیے تھا وہ سامان کسی اور جگہ چھپا رہا ہے، گناہ خود کیا ہے لیکن کسی دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، شرمندہ اور رسوا کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر ننگا کرنے کے لیے اور اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے یہ جرم سر انجام دے رہا ہے۔ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بددیانتی اور زیادتی والی بات ہے، یہ تو بہت ہی گھٹیا اور نکمی حرکت ہے، یہ تو انتہائی قابل نفرت اور قابل حقارت اور انتہائی ذلیل کن حرکت ہے، اور کسی مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ المختصر ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے عدل کے بارے میں، انصاف کے بارے میں، خواہ اپنی پارٹی ہو یا دوسری پارٹی ہو، سب کے بارے میں انصاف کے ساتھ، اور پھر ایک اور بات بھی یہاں خاص طور پر ہم انسانوں کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ ہم امکانی حد تک جہاں تک ہو سکے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، بہت اچھی وضاحت کرتا ہے، بہت اچھی بات کرتا ہے، بہت اچھی وکالت کر سکتا ہے، بہت اچھا دفاع کر سکتا ہے پکا بے ایمان اور مجرم، لیکن آپ کو اس کے حق کے اندر فیصلہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے، اور دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد جو آپ کی عقل اور فکر اور سمجھ کے اندر آئے آپ اس کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بعض اوقات میرے پاس 2 آدمی فیصلہ کروانے کے لیے، یہ صحیح حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ ہماری گفتگو کا حاصل بھی ہے اور آخری چند کلمات بھی ہے کہ یہ 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور اپنا مقدمہ میرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اتفاق کہہ لیجئے کہ جو آدمی انصاف پر ہے، جو حق پر ہے اور جو سچائی پر ہے، وہ اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتا، اس کو بات نہیں کرنی آتی، بات بنانا تو بہت دور کی بات، اپنا کیس، اپنا مقدمہ اور اپنی بات بھی طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں پیش کر سکتا۔ لیکن جو آدمی باطل پر ہے، جو آدمی ناانصافی پر ہے، جو آدمی غلط حرکت کر رہا ہے اور کسی کا مال ہتھیانا چاہتا ہے اور کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے، اسے بات بڑی بنانی ہے اور بات سے بات نکالتا چلا جا رہا ہے، اور گفتگو کا بہت بڑا دنی ہے، باتونی آدمی ہے، بات سے بات نکال رہا اور گرا سے گرا لگا رہا ہے، اور سننے والا آدمی جو ہے وہ اس کی بات سے بہت زیادہ متاثر ہو کر اور جھوٹے آدمی کے حق کے اندر فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس 2 بندے آئے، حق والے بات نہ کر سکے اور ناحق اور ظالم جو ہے وہ باتوں کے ساتھ جیت جائے اور مجھ سے اپنے حق کے اندر فیصلہ کرو۔ اگر میں نے کبھی ایسا فیصلہ کر دیا تو میرے اس فیصلے کے باوجود بھی وہ چیز اس کے لیے حق نہیں۔ یہ بات اپنی ذہن کے اندر رکھیں
کہ بعض اوقات مقدمات کے اندر ایک آدمی حق پر ہونے کے باوجود اس کے دلائل کچھ کمزور ہوتے ہیں، کاغذات اس کے کچھ کمزور ہوتے ہیں، معاملات اس کے کچھ اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن جھوٹے آدمی چونکہ پلان کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ سارا کام کرتا ہے، ہر چیز اس کے حق کے اندر جاتی ہے، آپ اس کو حق دینے کا اعلان بھی کر دیں تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔